والسلام على خیر خلق اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمانا کہ ہم نے مردہ زمین میں ایک نشانی رکھی ہے، ہم اسے زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے وہ دانے اور اناج نکالتے ہیں جن سے تم کھاتے پیتے ہو۔ اور تخصیص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ کہنا کہ ہم نے زمین میں باغات بنائے ہیں جن سے تم کھجور اور انگور حاصل کرتے ہو، اور انہی باغات کے ساتھ اللہ نے زمین سے تمہارے لیے کئی چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا یہ فرمانا کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ تم اس کے پھلوں سے کھاؤ، اور آیت کے آخر پر یہ کہنا کہ پھر وہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے۔ یہ ساری نعمتوں کا ذکر اسی بنا پر ہے کہ انسان شروع دن سے نہ شکر ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جس کا تم نے اس سے سوال کیا، جو کچھ تم نے اس سے مانگا اللہ نے وہ تمہیں عطا کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اب اگر تمہاری جھولی بھر گئی ہے تو تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اور یہ انسان کی بے بسی کی ایک انتہا ہے کہ یہ کسی کے احسان تلے دبا ہو، ہم آپس میں ایک دوسرے پر کوئی احسان کریں تو اگلا وہ احسان کبھی ہمارے منہ پر دے مارتا ہے، احسان فراموشی کر جاتا ہے، حتیٰ کہ اولاد تک اپنے باپ کو کہہ جاتی ہے کہ ابا جی آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ وہ بڑا برا سلوک اور بڑا برا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ایک ایک چیز انسان کو عطا فرمائی ہے، انسان اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان نہ صرف یہ کہ جہالت کے آخری درجے پہ جا پہنچتا ہے بلکہ پرلے درجے کا ناشکرا بھی۔ اس کو نہ صرف یہ کہ اس بات کا زوم ہے کہ یہ میری خون پسینے کی کمائی ہے، یہ میرے اپنے اعمال ہیں، یہ میری اپنی صلاحیت ہے، یہ میری برتری ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس کو صرف یہ زوم ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے جو قوت کار فرما ہے، اس کے ہاتھ میں جو قوت رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، اس کو جو ذہن اور صلاحیت عطا کی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ لازم یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر لے۔ حالانکہ پورے جسم کے اندر اللہ نے ایک لوتھڑا ایسا بنایا جو نہیں تھکتا، اور وہ ہماری زبان ہے۔ آپ جتنا مرضی بولتے چلے جائیں یہ تھکے گی نہیں، گلا ہو سکتا ہے تھک جائے لیکن زبان تھکنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو نہ تو ہمارے کھانوں کی ضرورت ہے، نہ ہی اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیسے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی مسجدوں کے اوپر لگتے رہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کسی اور کے نام نہ کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ہوتا ہی تب ہے جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر لے، جب یہ مان لے کہ یہ نعمتیں اللہ نے میرے اوپر کی ہیں، کسی اور نے نہیں کی، یہ میری کم مائگی ہے، یہ میری بے بسی ہے، میری کوئی صلاحیت نہیں، میری کوئی قوت نہیں، کھانا دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے اس لیے اس کا شکر ہے، کپڑا پہنایا تو اس نے پہنایا اس لیے اس کا شکر ہے، میرا اپنا تو کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ جب انسان اس بات کو مان لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بندہ شاکر بنتا ہے، شکر گزار بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دو لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ کا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، بڑا ہی باکمال آدمی تھا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے میں سب سے اول نمبر پہ تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ صاد کے اندر سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر، تو ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہی فرمان ہے نعم العبد،
کتنا ہی کمال آدمی تھا، کتنا ہی اچھا بندہ تھا، انہو اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا آدمی تھا۔ انسان پر چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو، خوشحالی ہو یا فراوانی ہو، انسان پر کوئی بھی معاملہ ہو، اسے چاہیے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ اس بات کو سمجھے کہ اس کی کمائی، اس کے معاملات یا اس کی دولت یا اس کی اولاد یہ ایک طرف ہیں، اس کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ تب تک نہیں بن سکتا جب تک یہ نیک کام نہیں کرتا۔ اللہ کا یہاں پر فرمان ہے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، یعنی زمین کے پھلوں سے، درختوں کے پھلوں سے، جنات کے پھلوں سے یہ کھائیں، اور جب جنات کے یعنی باغات کے پھلوں سے یہ کھا پی لیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہاں پر ماں کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے وَمَا، اور نہیں ان کے جو ہاتھوں نے یہ ساری چیزیں جو زمین کو زندہ کرنا ہے، پھلوں کا پیدا کرنا ہے، یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ مان نفی کے معنوں میں ہے کہ انسان نے خود کچھ نہیں بنایا، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اس کا پھل کھائیں جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ اب اگر ہم اس ٹکڑے کے اوپر غور کریں، اگر ماں کو ہم موصولہ معنوں میں لیں، موصولہ بنائیں یعنی جو کے معنوں میں لیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ انسان کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس کا پھل کھائے گا۔ مثلا کس طرح سے آج اگر ہم نیک کام کرتے ہیں، نیکی کے رستے پر چلتے ہیں، اپنی زمین کے اوپر نیکی کا پھل بیج لیتے ہیں، تو یہ فصلیں جو نیکی کی بیس کے اوپر قائم ہوں گی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوری فصل کا جو بدلہ ہمیں عطا کریں گے وہ جنت کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اگر وہ دنیا میں رہ کر اپنی فصل بیج کر وہاں سے پھل اور ثمرہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فصل کی بھی فکر کرے کہ وہاں پر بھی وہ ایک فصل لگا رہا ہے۔ اسی لیے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا کہ جنت ایک چٹگل میدان ہے، یہاں پر اپنے حصے کے درخت لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس طرح سے درخت لگائیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا جنت کے درخت کو لگا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور وہ کوئی عام درخت نہیں ہے۔ 100 سال تک بھی بندہ اس کے سائے میں سفر کرتا رہے تو وہ سایہ ختم ہونے والا نہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے میرا بھائی کہ بندہ نیک کام کرے۔ اب نیکی کے کاموں میں ہم نے معیار بنا لیے ہیں، علماء ہیں وہ اپنی جگہ پر نیک کام کرتے ہیں، عوام کو وہ بتاتے ہیں، لیکن عوام کے اندر جو معیار آ جاتے ہیں وہ تب انسان عبادت تب کرتا ہے جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تب وہ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، تب وہ تہجدیں ادا کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور جب اس کی مشکل ذرا حل ہو جاتی ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو پکارنے بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کی یہ حالت بیان فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب ہم اس کی تکالیف کو دور کرتے ہیں، اس کو مصیبت سے نکالتے ہیں، مکھن سے بال کی طرح ہم اس کو بچا کر باہر کر لیتے ہیں، مرہ چل کر جاتا ہے كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں اور اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں، یہ اتنا نہ شکر ہے۔ اور سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اس کا رب اس کے اوپر انعام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، نعمتیں کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ بڑا میری عزت کرتا ہے، میرا اللہ میرا بڑا ہی اکرام کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ اس کے اوپر تھوڑی سی مصیبت ڈالتا ہے، تھوڑا سا اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے اللہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، تو کہتا ہے اللہ رب العالمین میری قدر نہیں کر رہا ہے۔ تو انسان شروع دن سے نہ شکر ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ چھوڑ دیں رہنے دیں، سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، میرے بیٹے
اگر آپ کوئی حرکت کریں گے، خواہ وہ اچھی حرکت ہو خواہ وہ بری حرکت ہو، آپ اسے زمین کی گہرائیوں میں چھپ کر کرو یا آسمان کی وسعتوں میں جا کر کرو، آپ اسے 1000 پردوں میں رہ کر کرو، اللہ آپ کو آپ کے اس نیک عمل کا یا بد عمل کا بدلہ ضرور دے گا، اللہ اسے آپ کے سامنے لے آئے گا۔ پھر ایک چوتھا مقام ہے قرآن کا جو بڑا مشہور ہے، اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی بندہ نیکی کرے گا ذرے کے برابر وہ اس کا بدلہ بھی پائے گا، اور جو بدی کرے گا ذرے کے برابر وہ اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیے۔ کل انسان جب ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا تب میرا بھائی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کے کام آئیں گی۔ چند چھوٹی نیکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص راستے کے اوپر چلتا ہوا جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک درخت دیکھا جو لوگوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں لوگوں کو اس مصیبت سے ضرور نجات دلاؤں گا، اور اس نے وہ درخت، وہ رکاوٹ لوگوں کے راستے سے اٹھا کر سائڈ پہ کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت یتقلب، میں نے اس شخص کو جنت میں چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا، اور اس سے پوچھا گیا تمہیں اللہ نے کس لیے جنت میں داخل کیا؟ اس نے کہا میں نے لوگوں کی فلاح کا، لوگوں کی اصلاح کا کام کیا، ان کی رکاوٹ کو دور کیا تو اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ پھر وہ زانیہ عورت جو ایک کنویں کے اندر اتری، اس نے پانی پیا اور اس نے باہر نکل کر دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے، حالانکہ کتا ایک پلید، نجس اور حرام جانور ہے، لیکن ہے تو ایک جان۔ اس نے وہاں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے اس زانیہ عورت کو معاف کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میرا بھائی ایک واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو، پہلے بھی سنن نسائی کے اندر آتا ہے، غالباً صحیح مسلم کے اندر بھی ہو۔ ایک شخص جب فوت ہونے لگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے پہلی امتیں، ان میں سے ایک شخص جب فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ لگا دینا، پھر اس کی راکھ بنا دینا، اور راکھ کو آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب وہ ایسا کر چکے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس بندے کو وہاں پر کھڑا کیا، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس کے جسم کے سارے ذرات اکٹھے ایک جگہ پر جمع کر دیے، سمندر کو حکم دیا، اس نے بھی جمع کر دیے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وہ جیتا جاگتا انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے آگے سے جو بات کہی، اس نے کہا مخافتک یا ربی، اے اللہ میں تیرے سے خوف کھاتا تھا، تجھ سے ڈرتا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ میں نے دل کے اندر سوچا کہ میری راکھ کو تو زندہ نہیں کر سکے گا، میری راکھ کو تو اکٹھا نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھیے یہ کفریہ بات ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی قدرت کا وہ انکار کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کر رہا ہے کہ اللہ میں نے کہا کہ تو مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، اور بات اصل میں پیچھے یہ تھی کہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، مجھے ڈر تھا کیونکہ میں نے زندگی میں کوئی نیک کام تو کیا نہیں، میں نے کوئی اچھا کام تو کیا نہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ جب میں اس طرح سے کروں گا تو مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، تو میں ایک بھولی بھسری چیز ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم کو میں نے تو زندہ کر لیا، اب بتاؤ۔ وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر کا انکار کفر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے پر، آخرت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ وہ بندہ بڑی بڑی کفریہ باتیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اس بات کی لاج رکھی کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ میرا بھائی یہ چھوٹے چھوٹے عمل انسان کو بڑی آگے پہنچا دیتے ہیں، اور جو بندہ چھوٹے کام کرتا ہے، چھوٹیاں نیکیاں کرتا ہے، وہ بڑی نیکیاں بھی کر لیتا ہے، اور جو بڑی نیکیوں کے اوپر ہی نظر رکھتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، حتیٰ کہ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، حتیٰ کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے، آپ کا مسکرا کر ملنا ہی آپ کے لیے صدقہ ہے۔
تو میرا بھائی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو بہت آگے پہنچا دیتی ہیں۔ یہاں پر جو اللہ نے بات کی ہے آیت نمبر 35 کے اندر کہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی وہاں پر کھا سکے گا، صرف اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، وَلَكَ الْجَنَّةُ، غصہ چھوڑ دو کہ اللہ تمہارے نام جنت کر دے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ ان کو کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین دیکھیے آپ کے نیک کاموں کی کتنی قدر کرتا ہے۔ اور جب بندہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے پھر وہ اللہ کا شکر گزار بھی بن جاتا ہے۔